الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. رسول کہے گا اے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بتا دیا، تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سچے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شکایت باری تعالیٰ میں کریں گے۔ نہ یہ لوگ قرآن کی طرف جھکتے تھے، نہ رغبت رکھتے تھے، اور نہ ہی رغبت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ سنتے تھے، بلکہ اوروں کو بھی اسے سننے سے روکتے تھے۔ جیسا کہ کفار کا مقولہ خود قرآن کریم میں ہے کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل مچاؤ۔ نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اسے سچا جانتے تھے، نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پر عمل تھا، نہ اس کے احکامات کو بجا لاتے تھے، نہ اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے تھے، اور نہ ہی اس کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلتے تھے، بلکہ اس قرآن کریم کے مقابلے میں وہ دیگر کاموں میں مشغول رہتے تھے، شعر و اشعار میں منہمک رہتے تھے، غزلیات، باجے گاجے، راگ راگنیاں، اسی طرح وہ دوسرے کلاموں میں دلچسپی لیتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ یہی اسے چھوڑ دینا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ رب تعالی کریم و منان ہمیں ایسی چیزوں کو چھوڑ دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے ہمیں اپنی مرضی کے کاموں پر چلائے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دن رات اسی پر عمل کرنے کی ہدایت دے جس سے وہ خوش ہو، اور وہ کریم و وہاب ہے۔ پھر فرمایا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم میں قرآن کو نظر انداز کرنے والے لوگ موجود ہیں، اسی طرح اگلی امت میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے تھے اور اپنی گمراہی پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین اور انسان بنا دیے ہیں۔ پھر فرمایا جو رسول کی تابع داری کرے، کتاب خدا پر ایمان لائے، خدا کی وحی پر یقین رکھے، اس کا ہادی اور ناصر خود خدا تعالی ہے۔ مشرکوں کی جو خصلت اوپر بیان ہوئی، اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت پر نہ آنے دیں اور آپ مسلمانوں پر غالب رہیں، اس لیے قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ یہ نامراد ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خود ہدایت کرے گا اور مسلمانوں کی خود مدد کرے گا۔ یہ معاملہ ایسوں کا مقابلہ کچھ تجھ سے ہی نہیں
بلکہ تمام اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ کافر کہنے لگے اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم تیرا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ یہ تیرے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجہ تجھے بتا دیں گے، اور جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جیسے توریت، انجیل، زبور وغیرہ ایک ساتھ پیغمبروں پر نازل ہوئی، یہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں واقعی یہ متفرق طور پر اترا، 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے جو جو واقعات ہوتے رہے احکام نازل ہوتے گئے تاکہ مومنوں کا دل جمع رہے، ٹھہر ٹھہر کر احکامات اترے تاکہ ایک دم عمل مشکل نہ ہو پڑے، وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کی تفسیر ساتھ ساتھ ہو جائے۔ ہم نے ان کے کل اعتراضات کا صحیح اور سچا جواب دیں گے جو ان کے بیان سے بھی زیادہ واضح ہوگا۔ جو کمی یہ بیان کریں گے ہم ان کو تسلی کر دیں گے۔ صبح و شام، دن رات، سفر، حضر میں بار بار اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اپنے خاص بندوں کی ہدایت کے لیے ہمارا کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تک اترتا رہے گا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہے گی، اور انبیاء پر ایک مرتبہ ہی سارا کلام آ گیا اور اس بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار خدائے تبارک و تعالی خطاب کرتا رہا، اور اس قرآن کی عظمت بھی آشکار ہو جائے کہ یہ اتنی لمبی مدت میں نازل ہوا، پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب نبیوں میں اعلیٰ اور قرآن بھی سب کلاموں میں اعلیٰ، اور اس سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملیں، ایک ساتھ لوح محفوظ سے ملائے اعلیٰ پر اترا، لوح محفوظ سے پورا کا پورا آسمان دنیا تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر 20 سال تک زمین پر اترتا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور دوسری آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد کافروں کی جو درگت قیامت کے روز ہونے والی ہے اس کا بیان فرمایا کہ بدترین حالت اور قبیح ذلت کے اندر وہ لوگ ہوں گے، ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اوندے منہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، اور یہی برے ٹھکانے والے اور سب سے بڑے گمراہ لوگ تھے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، منہ کے بال کیسے گھسیٹے جائیں گے، کیسے چلائے جائیں گے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رب گھٹنوں کے بل اور پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ رب منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کامل ہے کہ آپ کو جو ہے ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ جڑے رہے میرے ساتھ، بہت زیادہ انشاءاللہ استفادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل